دنیا گول ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ مردوں کے وعدے جھوٹے ہوا کرتے ہیں، نوشابہ نے کہا۔ کئی دنوں سے اس کا یہی موڈ تھا کہ جب وہ مجھ سے ملتی تو سرشار ہو جاتی، اس طرح لہکتی جیسے کوئی پودا بہار کے جھونکوں سے لہلہا رہا ہو۔ لیکن اب وہ خاموش ہی رہتی تھی۔ میں کچھ پوچھتا تو ہوں ہاں کر کے خاموش ہو جاتی، نہ جانے کیوں۔ وہ مجھ سے ایک تقریب میں ملی تھی، پھر ملتی ہی چلی گئی۔ بہت دنوں کے بعد ایک ایسی لڑکی ملی تھی جس میں حسن بھی تھا اور ذہانت بھی تھی، ورنہ عام طور پہ ان دونوں خوبیوں کا ملاپ بہت کم ہوا کرتا ہے۔ لیکن نوشابہ میں یہ دونوں خوبیاں موجود تھیں، اس لیے میں اس کی طرف راغب ہوا تھا۔ میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، شاعری کی، اس کو عنوان بنا کر نظم لکھی، اس کے خواب دیکھتا رہا۔ دوسری ملاقات میں ہی میں نے اس سے پوچھا تھا، نوشابہ اگر میں تمہیں شادی کے لیے پروپوز کر لوں تو تم کیا کہو گی؟ ابھی سے؟ ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا بھی نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے سمجھنے کی ہمیں ایک دوسرے کو؟ اس نے کہا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو اتنا سمجھ لیا ہے کہ تم میری زندگی کو خوشگوار بنا دو گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، اسے لہک کر میرے سوال کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس وہ سوچ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم کیا سوچنے لگی؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ پوچھو۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بے وقوف لڑکی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ تم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ چلو اب یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں تمہیں ہر وقت خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں ہر وقت خوش دیکھنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کیا تم مجھے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ پھر وہی سوال۔ کیا تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ میرا جواب ہے ہاں ہاں ہاں۔ تو تم پھر میرے لیے انور کو راضی کر لو، اسے کہو کہ میرا دل نہ توڑے۔ انور؟ کون انور؟ میں چکرا کے رہ گیا۔ میرا محبوب، جس سے میں نے محبت کی ہے، اس نے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تم کو میں نے پسند کیا ہے، چاہا ہے، دوست بنایا ہے، اپنا سب سے بڑا ہمدرد خیال کیا ہے، لیکن محبت میں انور سے کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تو پھر تم نے مجھ سے اتنے وعدے کیوں کیے تھے؟ ارسلان، کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تم سے کبھی محبت کا اقرار نہیں کیا، کبھی تم سے محبت والے وعدے نہیں کیے؟ میں نے کبھی تم سے اظہار نہیں کیا کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میں بنا کے رہ گیا۔ یہ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ تو خود میں نے سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم میرے لیے آسمان کے تارے نہ لاؤ، بس میرے لیے تم انور کو راضی کر دو، میرے محبوب کو مجھ سے ملا دو۔ میں بہت بے بس ہو گئی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ میرا فون ریسیو نہیں کرتا، کسی طرح اس کو پیغام بھجواتی ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا، اگنور کرتا ہے۔ تم اس کے پاس جا کر میرا حال بتاؤ، اس سے کہو میں اس کے لیے تڑپ رہی ہوں، اگر وہ مجھے نہ ملا تو نہ جانے کیا کر گزروں۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں یہ کام کر سکوں گا؟ ہاں، کیونکہ تم نے خود ہی کہا ہے تم مجھے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے ہو، تو تم میری خوشی کے لیے سب کرو گے۔ اب میں کیا بول سکتا تھا؟ میں سوچنے لگا۔ اس وقت میرے دل کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ میں ہی جانتا ہوں۔ دل چاہ رہا تھا اس کمبخت کا گلا دبا دوں، لیکن کیا کرتا، مجبور ہو کر میں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری خوشی کی خاطر یہ بھی کر لوں گا، لیکن اس کے بعد بھی تم مجھ سے ملنا تو نہیں چھوڑو گی؟ دیکھو، سچی بات یہ ہے کہ میں اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ میری زندگی میں شامل ہو گیا تو پھر مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہوگی؟ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک کہتی ہو، پھر تم مجھ سے ملو گی
تو بے وفائی ہی ہوگی۔ اس نے مجھے انور کا پتہ بتا دیا۔ وہ کسی فرم میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کوستا ہوا اس کی فرم میں پہنچ گیا۔ انور ایک ہینڈسم نوجوان ثابت ہوا تھا، خوش اخلاق بھی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح کہوں، اے خوش نصیب نوجوان، میں تیری اس محبوبہ کا پیغام لے کر تیرے پاس آیا ہوں جس سے میں خود تو محبت کرتا ہوں، لیکن وہ تیرے لیے تڑپ رہی ہے۔ جا 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 کر اس کو اپنا لے، اس کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ اندازہ لگا لیں کہ کیسی مسخیہ خیز سچویشن تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا لیکن ہو رہا تھا۔ انور کمرے میں بیٹھا تھا، اس نے مجھے اسی کمرے میں بلا لیا تھا۔ جی فرمائیں، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ انور صاحب، میں ایک مظلوم انسان ہوں۔ میں نے اسٹارٹ لیا۔ سمجھ گیا، اس نے ہنکاری بھری۔ آپ شاید چندہ مانگنے آئے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، میں ایک مظلوم اور بے بس لڑکی کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ اس لڑکی کا نام نوشابہ ہے، میں نے کہا۔ تم یقین کرو، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، پاگل ہو رہی ہے تمہارے لیے۔ ہاں، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس نے کہا۔ اگر تم اسی نوشابہ کی بات کر رہے ہو تو وہ سلطان آباد نمبر 3 میں رہتی ہے۔ ہاں، تو پھر وہی نوشابہ ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کا کیا حال ہے، وہ کتنی بے قرار ہے، کیونکہ انور نے اس سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ وہ اس کے فون کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا شکوہ درست ہے، اس نے اقرار کر لیا۔ میں اس سے دور ہو گیا ہوں۔ ایسا مت کرو، لوٹ جاؤ اس کے پاس، ورنہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن میری کنڈیشن اس سے مختلف نہیں ہے، اس نے کہا۔ تو میں اسے یہ خبر سنا دوں کہ تم بھی اس کے لیے بے قرار ہو؟ نہیں، تم غلط سمجھے۔ میں اس کے لیے نہیں، عالیہ کے لیے بے قرار ہوں، اس نے بتایا۔ عالیہ کے لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ عالیہ کون ہے؟ میری محبت، اس نے بتایا۔ میں نے اس سے بے پناہ محبت کی ہے، تم اندازہ کر سکتے ہو۔ اگر محبت کرنے والا منہ پھیر لے، اگنور کرنا شروع کر دے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس کا احساس تمہیں نوشابہ سے مل کر ہو گیا ہوگا، لیکن میں اس کے لیے مجبور ہوں۔ میرے پیروں میں عالیہ کی محبت کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، اس لیے میں نوشابہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سمجھ گیا، میں نے گہری سانس لی۔ میں اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہوں۔ دیکھو بھائی، تم مجھے ایک درد مند دل رکھنے والے انسان معلوم ہوتے ہو، اسی لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز کسی طرح عالیہ کے پاس جا کر اس کا دل میری طرف سے صاف کر دو۔ اسے بتا دو کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اب عالیہ کے پاس جاؤں؟ ہاں، جس طرح تم نوشابہ کے لیے میرے پاس آئے ہو، اسی طرح اب تم میرے لیے عالیہ کے پاس چلے جاؤ، پلیز۔ لیکن تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں یہ کام کر لوں گا؟ میرے دوست، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم ایک ہمدرد انسان ہو، تم کسی کو بے قرار نہیں دیکھ سکتے۔ میں الجھ کر رہ گیا، خدا جانے کس چکر میں پڑ گیا تھا۔ وہ شعر یاد آ رہا تھا، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ نوشابہ کی وجہ سے میں انور کے پاس آیا اور انور کی وجہ سے کسی عالیہ کے پاس جانا تھا۔ یہ محبت بھی کیسے کیسے تماشے دکھاتی ہے۔ انور نے مجھے عالیہ کا پورا پتہ سمجھا دیا۔ وہ شہر کے ایک پوش علاقے میں رہتی تھی اور ہر شام کو ٹینس کھیلنے مقامی ٹینس کلب میں جایا کرتی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، کسی طرح اس کلب کا پاس حاصل کر لیا اور شام کے وقت ٹینس کلب پہنچ گیا۔ کیا لڑکی تھی! انور جیسا آدمی اگر اس کے لیے بے چین ہو رہا تھا تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی، وہ اسی قابل تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ میں کس طرح اس تک اپروچ کروں۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے اس وقت اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا جس وقت وہ وقفے میں سستانے کے لیے ایک طرف بیٹھی تھی۔ میں خود ہی اس کی طرف گیا اور ہمت کر کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ میڈم، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں نے اس کے پاس جا کر کہا۔ جی فرمائیں، اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیا آپ انور کو جانتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کون انور؟ میں انور عزیز کی بات کر رہا ہوں۔
میں نے کہا۔ اوہ وہ انور، بہت اچھی طرح۔ کیوں، کیا ہوا ہے اس کو؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ہونے والا ہے۔ کیا مطلب؟ میڈم، انور آپ کے لیے بہت پریشان ہے، اسی لیے میں اس کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کمال ہے، وہ کیسا شخص ہے جو کسی اور کو میرے پاس بھیج رہا ہے؟ میڈم، اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو فون کر کر کے تھک گیا ہے۔ کئی بار وہ آپ سے ملنے کے لیے اس کلب میں بھی آیا ہے، لیکن آپ اسے اگنور کرتی ہیں۔ کیا وہ میرے لیے بہت بےتاب ہے؟ جی جی میڈم، ایسا ہی ہے، وہ آپ کے لیے بہت بےتاب ہے۔ میں نے کہا، بظاہر تو وہ ٹھیک ہی ہے، لیکن اندر سے گھلتا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے تم سے کھل کر بات کرنی ہوگی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ جی میڈم، جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے مجھے بتا دیں۔ 5 منٹ رک جائیں، ہم ہال میں چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ چلی گئی۔ اسے ٹینس کے ساتھی کھلاڑی سے معذرت کرنی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد میرے پاس آ گئی۔ چلیے، میں نے سب سے ایکسکیوز کر لیا ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کلب کے ڈرائنگ روم میں لے آئیں، جو کسی 5 اسٹار ہوٹل کے روم سے کم نہیں تھا۔ اس نے لیمونیڈ منگوا لیا تھا۔ جی فرمائیں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ انور آپ کی طرف سے بہت پریشان ہے، میں نے کہا، کیونکہ آپ نے اچانک ہی اس سے رخ موڑ لیا ہے۔ آپ اسے اگنور کر رہی ہیں۔ ہاں، ایسی بات تو ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی شکایت بالکل ٹھیک ہے، تو پھر لوٹ جائیں اس پریشان انسان کی طرف، میں نے کہا۔ مجھے اس کا حال سن کر بہت افسوس ہے، لیکن اب میں اس کی طرف نہیں جا سکتی۔ یہ میری مجبوری ہے۔ اگر یہ مجبوری ایسی ہے کہ کسی کو بتا نہ سکیں تو میں نہیں پوچھوں گا۔ نہیں، یہ مجبوری ایسی ہے کہ میں خود کسی کو بتا کر اس سے مشورہ لینا چاہتی تھی۔ اچھا ہوا آپ مل گئے، تو پھر بتائیں کیا مجبوری ہے؟ میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہوں، اس نے کہا۔ میں نے تنویر سے محبت کی ہے، لیکن وہ ایک بے حس انسان ہے۔ تنویر؟ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب یہ تنویر کون ہے؟ ایک بے وفا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے اسے پسند کیا تھا اور اس سے محبت کرنے لگی۔ ہم روزانہ ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے رابطہ ہی ختم کر دیا۔ میں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا وہ بے وفا کسی اور لڑکی کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ میرے خدا، میں پہلو بدل کے رہ گیا۔ کیا سب کی کہانی ایک ہی جیسی ہوتی ہے؟ کیا مطلب؟ کچھ نہیں میڈم، میں اپنا سر پیٹنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس تنویر کا ایڈریس بتائیں، شاید میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ نہ جانے کیوں تم پہ بھروسہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یقین ہو رہا ہے کہ تم میرے کام آ جاؤ گے۔ میں تمہیں اس کی فرم کا ایڈریس بتا دیتی ہوں، تم اس سے جا کر ملو، اس سے پوچھو کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے تنویر کی فرم کا ایڈریس بتا دیا۔ اب میں ایک نئی مہم پر نکل رہا تھا۔ بہت بڑی فرم تھی اس کی۔ اس کے سیکرٹری نے میری درخواست پر مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ خاصا کشادہ کمرہ تھا اور تنویر بھی ایک معقول انسان دکھائی دے رہا تھا۔ جی فرمائیں، اس نے میری طرف دیکھا۔ اب میں روز روز تو چندہ نہیں دے سکتا، 1-2 ہوں تو نمٹا بھی جائے۔ یہاں تو روزانہ ہی آیا کرتے ہیں۔ اس کی اس بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ شاید اس نے مجھے کسی یتیم خانے کا بندہ سمجھ لیا تھا۔ جناب، میں آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، میں نے کہا۔ سوری، پہلی نظر میں تم ایسے ہی لگے تھے۔ خیر بتاؤ کیا کام ہے؟ جناب، میں میڈم عالیہ کے لیے آیا ہوں، میں نے بتایا۔ کون عالیہ؟ وہ چونک گیا۔ وہ درخشاں سوسائٹی والی ٹینس کی کھلاڑی؟ جی ہاں۔ کیا ہوا اس کو؟ خیریت تو ہے نا؟ فی الحال خیریت سے ہے، لیکن اندازہ ہے کہ اس کی خیریت ختم ہونے والی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میڈم عالیہ آپ کی طرف سے بہت پریشان ہے، میں نے کہا۔ پتہ نہیں کہ آپ دل کے معاملات کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں، یہ بات ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ مسٹر، میں دل کے معاملات کو پوری سنجیدگی سے لیتا ہوں، کیونکہ میں ایک حساس انسان ہوں، لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں خود ان معاملات میں الجھا ہوا ہوں۔ عالیہ کے لیے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جناب، مجھے یہ سب پوچھنے کا حق تو نہیں ہے، لیکن کیوں؟ آپ کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، میری عمر ایسی تو نہیں ہے
کہ اس قسم کے معاملات میں الجھوں، لیکن کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ نوشابہ نام ہے اس لڑکی کا جس نے مجھے اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ نوشابہ؟ میں کرانے لگا تھا۔ نوشابہ پرانا سا نام ہے، لیکن لڑکی بہت ماڈرن ہے، بہت ذہین ہے، بہت اسمارٹ ہے۔ اگر برا نہ مانے تو کیا اس کا ایڈریس بتا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ پھر اس نے جو ایڈریس بتایا وہ اسی نوشابہ کا تھا جس کو میں نے پسند کیا تھا، جس لڑکی سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ دنیا گول ہے، میں نے سنا تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ گول بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں اور کہیں نہیں گیا۔ کیا فائدہ تھا؟ نوشابہ انور کا دم بھرتی تھی، انور عالیہ کو رو رہا تھا، عالیہ تنویر کی دیوانی تھی، اور تنویر نوشابہ کو دل میں بسائے بیٹھا تھا، اور میں صرف ایک کہانی لکھ کر رہ گیا ہوں۔ ہے کوئی اس چکر سے نکالنے والا؟ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب